کیا بتاؤ؟ ان سب کی انگلیاں اٹھی 11 کے 11. انت یوسف، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اور آس کی لگائی ہوئے کہ وہ مہربان ہے. انت یوسف، کیا 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 تو میرے خیال میں، ہمارے خیال میں یقیناً تو کہیں یوسف تو نہیں ہے. انا یوسف، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. یہ ساری کہانی آپ لوگوں کو بتا. مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور اللہ کی غیبی مدد کو اپنے ساتھ لے لو، اللہ کے غیبی خزانوں کو اپنے ساتھ. اللہ کی قسم، اللہ آپ پر سایہ کر گیا اور اللہ آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کا ہو. انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق. ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، تقوی کر جاؤ، تقوی اختیار کر جاؤ. سارے قرآن، ختم قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، ایک تقوی، ایک صبر. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اس صبر اور تقوی کو سیکھو تبلیغ میں پھر کر. آج تک صبر اور تقوی، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آج تک جو اللہ سے قصور، اللہ کے بارگاہ میں قصور ہوئے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ آئندہ وقت گزارو کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ بارش کے وقت کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ فقیروں کو. کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش موقع پہ کرتا ہوں، حکومت اہل کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو اللہ ہم سے ناراض، روٹھو. بارش نظام بے وقت ہے، سیلاب کبھی بنتے ہیں، طوفان کبھی بنتے ہیں. اس دفعہ بھی ادھر ہم گندم کی کٹائی میں لگے، ادھر بارشوں پہ کہانے کو سارا پنجاب بارشوں کی لپیٹ میں. اور نادانوں کی حکمرانی ہے، اور وکیلوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے. اللہ کی ناراضگی، مسلمان بے گناہ کا خون بہہ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی. ہم سب اجتماعی توبہ کریں، اللہ کے سامنے سب روئے ہوئے. اس میں صرف کوئی ایک قصوروار ہے، صرف حکمران قصوروار نہیں، ہمارا ریڈی والا بھی قصوروار ہے، جو ریڈی پہ گانے بیٹھ کر سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا ہے. جو سامنے اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں جاتا، وہیں بیٹھ کے بیٹھا رہتا ہے، اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا ہے. ہمارا مالدار بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی. ایک میرے بھائیوں، کسی قوم کے ڈوبنے میں ایک طبقہ مجرم نہیں ہوا کرتا. ساری قوم اجتماعی طور پر نافرمان ہوتی ہے تو قوم کے اللہ تعالیٰ سفینے ڈبوتا ہے. کسی ایک طبقے کے نافرمانی سے پوری قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا. ہم بن حیث القوم اس وقت نافرمان ہو چکے. جب 90% لوگ نماز چھوڑ چکے، 100 میں 10 آدمی نماز پڑھتے ہوں، 100 میں 100 آدمی جھوٹ بولتے ہیں، 100 میں 1 آدمی زکات دینے والا نہ ہو، 100 میں 100 آدمی ہیرا پھیری کے ساتھ مال کماتے ہوں، 100 میں 100 آدمی ماں باپ کے نافرمان ہوں. ماں باپ کی نافرمانی کو تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں لیتا. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا. کہ یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا. بھائیو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، تجارت کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو دشمن نہ بنو. مذہبی اختلاف رکھو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. میں نے میرا ضلع خانوار ہے، میں نے ایک صاحب کو سلام کیا، ایک فوج میں اکٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ ایسے کر یعنی تم لوگوں سے سلام کی جائز نہیں ہے. یہ نفرت اس کے دل میں کس نے ڈالی کہ سلام تو کافر سے بھی کیا جا سکتا، مشرک ملحد سے بھی سلام، یعنی مسافہ، سلام تو نہ مسافہ، سلام تو السلام علیکم مسلمان کا مسافہ. میں نے مسافہ ہی کیا تھا، میں نے سے کہا سلام، انہوں نے ایسے کر دیا، بڑا مجمع. میں نے دوبارہ ایسے پھر ایسے.
تو یہ جو نفرت ان کے دل میں ڈالی گئی کس نے ڈالی؟ کہ میں اگر ان کی نظر میں کافر بھی تھا تو انسان تو تھا، بطور انسان مسافہ تو ہو سکتا تھا. تو مذہب کے نام پر ایسی نفرت، دین کے نام پر ایسی نفرت، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دو. یہ تو کتنا ایک مسجد میں ہم گئے، جماعت گئے، تو ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے اور مولوی صاحب نے اتنی گالیاں ہمیں نکالی، اتنی گالیاں نکالی، ننگی چٹی ماں بہنوں کی گالیاں نکال کے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے کہ تم بھابی ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم منکر رسول ہو. میں سب نیا نیا تبلیغ میں لگا تھا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہا میں عاشق رسول ہوں، اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر، اور یہ جو چپ کر کے سن رہے ہیں، آنے کو میں کو ایک تھپڑ مارا مولوی کی جان نکل جائے گا. اور یہ جو چپ کر کے گالیاں سن رہے ہیں اور ایک لفظ نہیں بول رہے، یہ کیسے گستاخ رسول ہو سکتا؟ مذہب کے نام پر ایسی نفرت، دین کے نام پر ایسی نفرت، اس کا فائدہ کبھی بھی تمہیں نہیں پہنچے گا. یہ تمہاری آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور وہاں مذہبی اختلاف بھی ہیں، وہاں شادی غنی بھی ہیں، وہاں شادیوں کے رشتوں کے اختلاف بھی ہیں، قوموں کے اختلاف بھی ہیں. اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو، تاکہ کل کو اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر پہنچے. اس حال میں مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو میرے بھائیو، یہ ایک آج ختم قرآن ہوا ہے اور مبارک عمل وجود میں ہے، اور رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا. تو بہت بڑا مجھے آیا ہوا ہے. سب آپ اہل خیر، اہل ایمان ہیں، تمام تعلقات ہیں. تو میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آج یہاں سے اور نہیں تو کم از کم توبہ کر کے سارے توبہ کی نیت کرتے ہو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اجتماعی طور پر توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے حالات کو بڑھا دے دے. اگر ہم توبہ نہ کریں تو چاہے کیسے بھی مقدر مخلص حکمران آ جائیں، لیکن عوام کا عمومی مزاج بگڑ چکا ہو تو بڑا نہیں جا سکتا، نہیں آ سکتا. میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن کو ہاسٹل وارڈن نیک تھے صاحب طالب حسین صاحب، انہوں نے نماز کمپلسری کر دی. تو لڑکے بغیر روزو نماز پڑھتے، تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، رمضان کا مہینہ سے عشاء کی نماز ہو رہی تھی. تو ایک لڑکا تھا بیچارہ بھی بہت ہوا، میرا روم میٹ تھا، وہ جاوید نزدیک ایک زمیندار کا لڑکا. تو ہم اکثر زمینداروں کے بچے تھے ہاسٹل میں، تو اس نے میں ایسے پڑھا تو میرے برابر آیا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز پر عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ. تو مجھے بھی نماز کا احساس، تو میں نے نماز توڑ دی. میں کوئی ایسی چیز ہے کہنے لگا میں طالب حسین بھی پڑھتا تھا، اللہ بھی تک کوئی نہیں پڑھتا تھا. اس واسطے واسطے طالب حسین دے اللہ. جب تک دل توبہ نہیں کرے گا، دل ایمان نہیں لائے گا، تو جنید بغدادی بھی ہمارے وزیر اعظم بن جائیں تو ہمیں دین پہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ہم سب کو اجتماعی طور پہ اللہ کو منانا چاہیے. تو کم از کم میرے بھائی ہو جی جتنا 2-3 ہزار 4 ہزار کا مسئلہ ہے، آج توبہ تو کرتے ہو، کیوں نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میرے کو، سارے کہو یا اللہ میرے کو، ایک دم پھر کہو یا اللہ میرے کو. انشاءاللہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے. یہ آپ کی توبہ اللہ کے ہاں پہنچ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے اور آپ کے پچھلے سارے معاف ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے. اور یہ توبہ آپ کو مبارک ہو. آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم کیا. تو انشاءاللہ عزیز آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی شروع کریں گے. تو اس کی نیت کرتے ہیں نا بھی سارے بھائی. اور پھر آپ بھائی عید کے بعد تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے جو بھائی جان وہ بھی ذرا ارادے کریں.